سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارا پروگرام اسماء اللہ الحسنی پیش خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام الخالق، الباری، المصور. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ناموں کو قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اکٹھا ذکر کیا. فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، الباری عدم سے وجود میں لانے والے ہیں، المصور اور تصویر شکل و صورت بنانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہترین اور خوبصورت نام ہیں. باری کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے سے موجود نہ ہو، اور المصور کا معنی ہے شکل و صورت بنانا، مخلوقات کو، کائنات کو اللہ رب العالمین جس شکل میں چاہتے ہیں، جس صورت میں چاہتے ہیں، یا جو صورت ان کے لیے بہتر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ صورت ان کو دے دیتے ہیں اور اسی صورت میں ان کو پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے علم اور حکمت کے ذریعے اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں، پھر اس کو وجود عطا کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اس طرح کا اس کو وجود دیتے ہیں اور پھر اس کی اچھی شکل و صورت بنا دیتے ہیں. تو اس طرح اللہ کا یہ تینوں نام هو اللہ الخالق، الباری، المصور، تینوں ناموں کا یہ مطلب ہو گیا کہ پہلے تخلیق، پھر اس کے بعد اس کو وجود دینا، اور پھر اس کے بعد اس کی شکل و صورت بنانا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی شکل و صورت اسی ترتیب سے جیسے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جس شکل میں اللہ بنانا چاہتے ہیں اسی شکل میں اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری شکل و صورت بنائی ہے، تمہاری تصویر بنائی ہے. اور باری یہ بھی اللہ کا نام ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، اور بریہ کہتے ہیں خلقت کو، مخلوق کو. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں. تو بریہ کا مطلب ہوتا ہے خلقت، مخلوق. اسی سے اللہ کا نام ہے الباری، کہ مخلوق کو بنانے والا، مخلوق کو پیدا کرنے والا، ان کو وجود عطا کرنے والا. اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ،
یہ مخلوقات میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ فرمایا کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے انعام ہے جنات کی صورت میں، وہ جنت جو ہمیشہ ہوگی، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر ان آیات میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اللہ جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا مالک ہے، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو وجود عطا کیا، وہ اس اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دینا، کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے، کیا میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے کہ تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی؟ اب اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اللہ کے نام الباری کا ذکر کیا کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے تمہیں وجود دیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ سے معافی طلب کرو، اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس وقت توبہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر دینا، یعنی جس نے گناہ کیا ہے دوسرا گناہ نہ کرنے والا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں جس کا نام باری ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام الباری، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، خلقت کو وجود عطا کر دینا۔ اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے المصور۔ مصور کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں، جس شکل میں چاہتے ہیں، کسی انسان کو وہ شکل دے دیتے ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو شکل ان کے لیے بہتر ہوتی ہے، جو تصویر بہتر ہوتی ہے، اس تصویر میں، اس شکل میں اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو وجود عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، آسمان کو تمہارے اوپر قائم کر دیا، اس کو چھت بنا دیا، وصورکم، اور تمہاری شکل و صورت بنا دی، فاحسن صورکم، اور بہترین شکل و صورت تمہیں عطا کر دی، ورزقکم من الطیبات، اور پکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ باری بھی ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور، اور شکل و صورت عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اس نام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں
एक और मकाम पे किया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया कि अल्लाह ताला वो ज़ात है, युसव्विरुकुम, जो तुम्हारी शक्ल सूरत बनाता है, फिल अरहाम, रहम में, माँ के पेट में, जब इंसान कोई हरकत नहीं कर सकता, जब इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान अपने खाने पे खुद से कादिर नहीं होता, खुद खा नहीं सकता, खुद सांस नहीं ले सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जगह पे इसको ज़िंदगी भी देते हैं और फिर इसके रिज़्क़ का बंदोबस्त करते हैं और फिर इसकी शक्ल व सूरत बनाते हैं। खूबसूरत शक्ल व सूरत में इसकी पैदाइश होती है, एक अच्छी सूरत और एक अच्छी शक्ल इसको देते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, कि अल्लाह ताला माँ के पेट में, रहम में जिस तरह चाहते हैं, जिस तरह की शक्ल चाहते हैं, उस तरह की शक्ल व सूरत इंसान को दे देते हैं। तो अल्लाह ताला का ये नाम है अल-मुसव्विर, शक्ल व सूरत बनाने वाला। अल्लाह ने कुरान मजीद में आखिरी सिपारा में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, कि अल्लाह ताला जिस सूरत में, जिस शक्ल में चाहते हैं इंसान की वो शक्ल, वो सूरत उसकी बना देते हैं। इसमें इंसान का इख्तियार नहीं है, किसी को काले रंग का, किसी को गोरे रंग का, किसी को मुख्तलिफ़ कलर्स में, और तमाम मुख्तलिफ़ कलर्स और तमाम मुख्तलिफ़ शक्ल व सूरत में अल्लाह ताला इंसान को बना देते हैं। तो ये अल्लाह का नाम है अल-मुसव्विर। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं ऐसी शक्ल व सूरत अपनी मखलूक़ात को देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नामों को समझने की और इनके ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।